بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. صدق اللہ العظیم. محترم معزز بزرگوں، نوجوان دوستوں اور قابل احترام معصوم طلباء کرام اور منبر کے قریب تشریف فرما علماء کرام، مفتیان نظام، اس وقت اس اللہ کے گھر میں ایک عظیم عنوان کے تحت یہ پروگرام حضرت مولانا جابر حسین صاحب قاسمی جو مختصر سے وقت میں اعلان فرما کر یہ جلسہ منعقد کروائے ہیں. اللہ کا کرم یہ ہے کہ کل اعلان ہوا اور آج یہ پروگرام منعقد ہوا اور کل بھی ظہر کی نماز کے بعد سے اعلانات ہوئے. یہ مختصر سے وقت میں آپ حضرات کا یہاں کے اعتبار سے، یہاں کے علاقے کے اعتبار سے یہ پروگرام بڑا کامیاب ہے، بابرکت ہے. اس لیے کہ ایک پروگرام کرنے کے لیے بہت سی محنت کرنا پڑتا ہے، اشتہارات چھپانا پڑتا ہے، پامفلیٹ چھپانا پڑتا ہے، ایک ہفتہ 10 دن پہلے سے تیاری کرنا پڑتا ہے. لیکن یہ مولانا جابر حسین صاحب قاسمی دامت برکاتہم کی دل سے نکلی ہوئی آواز ہے. یہ آواز میں اخلاص ہے. یہ ہمارا جمع ہونا آپ کی آواز کی، آپ کی دعوت کے اخلاص کی بنیاد پر. اشتہارات، پامفلیٹ، اعلانات یہ اتنے کارگر نہیں ہوتے جو دل سے نکلی ہوئی آواز کارگر ہوتی ہے، نتیجہ خیز ہوتی ہے. جیسے اس وقت یہ نتیجہ ہمارے سامنے ہے، آپ حضرات دیکھ رہے ہیں. قرب و جواب کے آئے ہوئے مہمان یہاں عنوان کے تحت قرآن کریم کی روشنی میں ہمارے نبی رحمت، رحمت للعالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان کیسے گزرا، کیسے گزرتا تھا، حضرات صحابہ کا رمضان کیسے گزرا اور کس طرح سے گزرتا تھا. آج استقبال رمضان کے عنوان میں ہمارے نبی علیہ السلام کی سیرت طیبہ کا یہ اہم ترین پہلو اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا ان کا رمضان اور ان کا کردار انشاءاللہ بیان کیا جائے گا. سب سے پہلی بات یہ ہے، ہم آج جلسے کا نام رکھے ہیں استقبال رمضان. رمضان کا استقبال، رمضان کا استقبال کیسے کریں؟ تو سچی اور حقیقی بات یہ ہے
رمضان کا استقبال ہم نہیں کر رہے، رمضان کا استقبال خود باری تعالیٰ فرما ہے، اللہ تعالیٰ خود رمضان کا استقبال فرما ہے، ہم بندے رمضان کا استقبال نہیں فرما ہے۔ اللہ کیسے فرما ہے رمضان کا استقبال؟ اللہ کے نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جب رمضان کا چاند طلوع ہوتا ہے اللہ جنت کے فرشتوں کو حکم دیتے ہیں جنت کو مہکا دو، جنت کو معطر کر دو۔ فرشتے فرماتے ہیں یا اللہ جنت خوشبو سے مہکی ہوئی ہے اور خوشبو سے معطر ہے، اور پھر کیا وجہ ہے کہ جنت کو پھر مہکایا جائے، مہکنے والی جنت کو مہکایا جائے، خوشبو سے معطر ہے جنت کو پھر سے معطر کیا جائے۔ اللہ فرماتے ہیں اے میرے فرشتوں، میرے حبیب، میرا آخری نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے میں اپنے بندوں کو یہ عظیم مہینہ عطا کر رہا ہوں۔ یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں میری رحمتیں، میری برکتیں، میری طرف سے سعادتیں دن میں اور رات میں 24 گھنٹے نازل ہوتی ہیں۔ یہاں تک کہ روزے دار اگر سو رہا ہے، روزے دار کا سونا عبادت شمار کیا جائے گا۔ روزے دار سونے کی حالت میں سانس لیتا ہے، اس کا سانس لینا روزے کی حالت میں سبحان اللہ کی تسبیح شمار کیا جائے گا۔ یہ برکت والا مہینہ، یہ رحمت والا مہینہ، ہم عام دنوں میں اب سانس لے رہے ہیں، ہمارا اس وقت سانس لینا سبحان اللہ کی تسبیح میں شامل نہیں ہے، ہمارا سونا عبادت میں شامل نہیں ہے، ہمارا سونا ہماری تھکاوٹ کو دور کرنے کے لیے ہے، ہمارا سونا راحت حاصل کرنے کے واسطے ہے۔ رمضان میں بھی ایک روزے دار سوتا ہے اپنی تھکاوٹ دور کرنے کے واسطے، راحت حاصل کرنے کے واسطے۔ جب بھی تھکاوٹ دور کرنے سو رہا ہے، اپنی تھکاوٹ دور کرنے سو رہا ہے، لیکن رمضان میں جب تھکاوٹ دور کرنے کے واسطے بھی سوتا ہے، اللہ فرماتے ہیں میرا روزے دار بندہ ہے، اس کا سونا بھی عبادت ہے۔ استغفار، اللہ فرماتا ہے اس کا سونا بھی عبادت ہے۔ روزے کی حالت میں سانس لے رہا ہے میرا بندہ، سونے کی حالت میں اس کی سانس سبحان اللہ کی تسبیح جیسی ہے۔ تو سبحان اللہ کا پڑھنا جس طریقے سے انسان کو اجر و ثواب سے سرفراز کرتا ہے، رمضان میں انسان کا سونا اس کی سانس اس کو سبحان اللہ کی تسبیح کے اجر و ثواب سے سرفراز کرتی ہے۔ یہ ہے رمضان کا مہینہ۔ رمضان کا مہینہ کھانے پینے کا مہینہ نہیں ہے، رمضان کا مہینہ عبادت کا مہینہ ہے۔ رمضان کے مہینے کی دو خصوصی عبادتیں ہیں، جو خصوصی عبادتیں پورے 11 مہینے میں کوئی انسان، کوئی مسلمان، کوئی اللہ کا بندہ، یہاں تک کہ کوئی ولی کامل، یہاں تک کہ کوئی ولی کامل رمضان کی دو خصوصی عبادتوں جیسی عبادتیں غیر رمضان میں نہیں کرتا، یعنی تراویح نہیں پڑھتا۔ غیر رمضان میں تراویح نہیں پڑھی جاتی، غیر رمضان میں روزوں کا اہتمام لگاتار پورے احترام کے ساتھ نہیں کیا جاتا۔ نفلی روزے رکھتے سب نہیں رکھتے، بعض اللہ کے بندے رکھتے نفلی روزے، ایام 20 کے روزے، ایام 20 کے روزے وہ رکھ لیتے، لیکن سب نہیں رکھتے۔ لیکن رمضان کا مہینہ یہ روزوں کا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ تراویح کا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ یہ دونوں خصوصی عبادتوں کو لے کر اللہ کے نبی علیہ السلام کی امت میں نمودار ہوتا ہے۔ اللہ کا مہینہ رمضان کا مہینہ رحمتوں والا مہینہ، رحمت والا مہینہ ہے۔ یہ رحمتیں صرف زندہ انسانوں کے واسطے نہیں، اللہ کی رحمت ماہ رمضان کی صرف زندہ انسانوں کے واسطے نہیں ہے، رمضان کی رحمتیں زندوں کے واسطے بھی ہے، مردوں کے واسطے بھی ہے۔ زندوں کے لیے کیا ہے؟ آپ سنیں ابھی
اس کا روزہ رکھنا، روزے رکھنے کی حالت میں تکلیف ہوتی ہے، اس تکلیف کو برداشت کرنا، تکلیف کو صبر کرنا، دھوپ ہے، شدت کی دھوپ ہے، بڑا سخت گرما ہے، ایک نوجوان بھی ہے، ایک بزرگ بھی ہے، ایک معصوم بچہ بھی ہے جو شوق میں روزہ رکھا ہوا ہے، خدا کی قسم کمرے میں اکیلا تنہا ہے، دروازے بند ہیں، کھڑکیاں بند ہیں، اس کمرے میں فریج رکھا ہوا ہے، فریج میں ٹھنڈے پانی کے بوتل رکھے ہوئے ہیں، خدا کی قسم وہ نکال کر پینے کے واسطے سوچ بھی نہیں سکتا، چاہے تو پی سکتا ہے لیکن نہیں پیتا، کیوں نہیں پیتا؟ اللہ کا خوف ہے۔ ایک نوجوان یوں کہتا ہے میں روزے سے ہوں، میرا اللہ دیکھ رہا ہے، میرا اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کے دیکھنے کے واسطے روشنی کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو دیکھنے کے واسطے میدان کی ضرورت نہیں ہے۔ انسان جہاں کہیں ہے، انسان جہاں کہیں ہے، زمین کے اوپر ہو یا زمین کے اندر ہو، سمندروں کے اوپر ہو یا سمندروں کی گہرائیوں میں ہو، فضاؤں میں ہو، جہاں کہیں ہو، وہ اللہ کی نظر سے غائب نہیں ہے، وہ اللہ کی نظر میں ہے۔ بند کمرے ہیں لیکن بند کمرے میں چاہے تو کھانا کھا سکتا ہے، کھانا نہیں کھا رہا ہے، پانی پی سکتا ہے، پانی نہیں پی رہا ہے، پانی پینے سے کھانا کھانے سے کون سی چیز روک رہی ہے؟ جبکہ اس کی گھر خشک ہو گئی، زبان خشک ہو گئی، ہوٹ خشک ہو گئے، پانی کے لیے تڑپ رہا ہے، پانی رکھا ہوا ہے، ٹھنڈا پانی رکھا ہوا ہے، دروازہ کھول رہا ہے، گرم ہوائیں آ رہی ہے، گرم لو آ رہی ہے، برداشت سے باہر ہے، اس کے باوجود نہ پانی کو ہاتھ لگایا، بھوک لگ رہی ہے، پیٹاٹ ہو رہا ہے، کھانا موجود ہے، دیکھنے والا کوئی نہیں ہے سوائے اللہ کے، ایک لقمہ اٹھانے کے واسطے حرام سمجھ رہا ہے۔ یہ کیوں ہے؟ اللہ کی رحمتیں اس کے اوپر برس رہی ہیں، اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے، اللہ کی رحمتوں کے نزول کی برکت سے وہ پیاس کو برداشت کر رہا ہے، بھوک کو برداشت کر رہا ہے، سخت ترین گرمی کو برداشت کر رہا ہے۔ کیوں؟ اللہ کے واسطے، اللہ کی رحمتوں کا نزول اس پر ہو رہا ہے، یہ اللہ کی طرف سے رحمتیں ہیں بندوں کی ہوگا۔ رمضان میں بندوں کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، غریب سے غریب انسان کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، یہ رحمت ہے اللہ کی، یہ رحمت ہے۔ ہر انسان کے دسترخوان پر سحر اور افطار اور سحر کے بعد میں کھانا کھانے کے موقع پر اپنی پوزیشن کے اعتبار سے، اپنی حیثیت کے اعتبار سے ہر ایک کے دسترخوان پر تین چار چیزیں کھانے اور پینے کی اپنے معیار سے، وہ معیار کے مطابق کھانے والی پینے والی چیزیں ہوتی ہیں، غریب کے دسترخوان پر بھی ہوتی ہے۔ غریب اپنے بچے کو لے کر بیٹھتا ہے، امیر اپنے بچے کو لے کر بیٹھتا ہے، ماں اور باپ اپنی اولادوں کو لے کر دسترخوان پر بیٹھ کر اپنے معصوم بچوں کو بھی کھلاتے ہیں۔ آپ افطار کرتے ہیں، اپنے معصوم بچوں کو بھی کھجور کھلاتے ہیں، جو آپ کھاتے ہیں اپنے معصوم بچوں کو کھلاتے ہیں۔ یہ اہتمام غیر رمضان میں نہیں ہوتا، رمضان میں ہوتا ہے۔ ایک سے چار چیزیں آپ کھاتے ہیں اور باہر نکلے باہر کھاتے ہیں، گھر میں آئے گھر میں کھاتے ہیں۔ یہ رحمتوں والا مہینہ، رزق میں اضافہ، رزق میں ترقی ہونے کا مہینہ ہے۔ بندوں کے لیے، زندوں کے لیے یہ رحمتوں کی ہوائیں چل رہی ہیں، مردوں کے لیے بھی چلتی ہیں، مردوں کے لیے بھی چلتی ہیں۔ اللہ کتنے بڑے رحمان رحیم کریم ہے، اللہ ارحم الراحمین ہے، اللہ اکرم الاکرمین ہے، اللہ غفار ہے، اللہ ستار ہے، اللہ کی ذات بڑی کریم ہے۔ ایک شخص، ایک مشرک، ایک کافر 100 سال تک مندروں میں گھنٹا بجا کر پتھر کی مورتیوں کے سامنے اپنی ناک اپنی پیشانی بدلنے والا 100 سال کی عمر میں فریش ہو گیا، بستر پہ آ گیا، ہاتھ نہیں اٹھ سکتا، گردن حرکت نہیں کر سکتی، کروٹ نہیں لے سکتا، لیکن زبان حرکت نہیں کر سک رہی ہے، لیکن دل میں ایک اللہ کو پکار رہا ہے۔ اے اللہ، 100 سال تک میں آپ کا باغی رہا، میں مورتیوں کی پوجا کرتا رہا، میں مندروں میں گھنٹا بجاتا رہا، میں آپ کے ساتھ اوروں کو شریک کرتا رہا، میں رزق دینے والا خدا کسی اور کو سمجھا، پانی برسانے والا کسی اور کو سمجھا، رزق دینے والا کسی اور کو سمجھا، زندگی دینے والا کسی اور کو سمجھا۔ اے اللہ، خدا کی قسم
آج میں توبہ کرتا ہوں، آج میں توبہ کرتا ہوں۔ 100 سال کے مشرک زبان حرکت نہیں کر رہی ہے، دل میں توبہ کر رہا ہے، اے اللہ آپ معاف کرنے والے ہیں، آپ مجھ کو معاف کر دیجئے۔ میں دل سے کلمہ پڑھتا ہوں، زبان سے کلمہ پڑھنے کی طاقت نہیں ہے، ایک سیکنڈ میں اللہ اس کو معاف فرما دے۔ اللہ رحیم ہے، اللہ کریم ہے، اللہ ارحم الراحمین ہے، اللہ اکرم الاکرمین ہے۔ 100 سال تک اللہ کا انکار کرتا رہا، اللہ نہیں ہے، نعوذ باللہ اللہ نہیں ہے۔ انکار کرنے والے کو، اللہ کا انکار کرنے والے کو کافر کہا جاتا ہے۔ آج کافر بھی ہے، آج مشرک بھی ہے، 100 سال سے انکار کرتا رہا، جب تک جوانی تھی، جب تک ہاتھ پیر طاقت قوت تھی، انکار کرتا رہا، شرک کرتا رہا، بیمار پڑ گیا، کمزور ہو گیا، اتنا کمزور ہو گیا، زبان تک حرکت نہیں کر رہی ہے، زبان تک حرکت نہیں کر رہی ہے، اتنا کمزور ہو گیا، اتنا کمزور کافر، اتنا کمزور مشرک، اب دل میں اللہ کو پکارتا ہے، اللہ دلوں کو دیکھتے ہیں، زبان سے اللہ کا اقرار کرنا، لیکن تصدیق دل سے کرنا ہے، تصدیق دل سے کرنا ہے۔ کوئی انسان زبان سے اقرار نہیں کر سکا، لیکن دل سے تصدیق کرتا ہے۔ مثالیں موجود ہیں، گونگے لوگ ہیں، گونگے لوگ ایک اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں۔ 1,24,000 انبیاء پر گونگا آدمی ایمان رکھتا ہے، موت پر ایمان رکھتا ہے، موت کے بعد اٹھائے جانے پر ایمان رکھتا ہے، قیامت پر ایمان رکھتا ہے، قیامت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر کامل یقین، کامل ایمان اللہ کی ذات پر رکھتا ہے، لیکن زبان سے اقرار نہیں کر سکا، دل تصدیق کر رہا ہے ایک اللہ کی۔ ایسے ہی ایک کافر، ایک مشرک 100 سال کا ہو گیا، گناہ ہو گیا، زبان حرکت نہیں کر رہی، آواز تک نہیں نکل رہی ہے۔ 100 سال کی عمر میں کیا آواز نکلتی ہے، کیا حرکتیں بدلتا ہے، کچھ نہیں کر سکتا۔ ہمارے نگاہوں کے سامنے نظارے موجود ہیں، دیکھ چکے ہیں دیکھنے والے۔ 100 سال کی ماں کو دیکھے، 100 سال باپ کو دیکھے، 100 سال انسان کو دیکھے، جسم حرکت نہیں کر سکتا، جس حیت پر ہے اسی حیت پر موت واقع ہوتی ہے۔ ایسے موقع پر دل میں رو رہا ہے، دل میں رو رہا ہے، اللہ سے معافی چاہ رہا ہے، توبہ کر رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں تجھ کو معاف کر دیا۔ اللہ 100 سالہ کافر کو 1 سیکنڈ میں معاف کر دیا، 100 سالہ مشرک کو 1 سیکنڈ میں معاف کر دیا۔ اللہ فرشتے اللہ سے پوچھتے ہیں اے باری تعالیٰ کیا خدائی ہے؟ کیوں فرشتے کیا ہوا؟ فرشتے کہتے ہیں اللہ 100 سال تک تیری ذات میں دوسروں کو شریک کرتا رہا، اتنا بڑا باغی ہے، 100 سال تک تیری ذات کا انکار کر رہا تھا، 1 سیکنڈ میں معاف کر دیا۔ اللہ کا جواب سنو عزیز دوستو، اللہ رحمان، اللہ رحیم، اللہ کریم، اللہ ستار، اللہ غفار۔ اللہ سے زیادہ بندوں سے محبت کرنے والی ماں بھی نہیں ہے، ماں صرف اپنے اولاد سے محبت کرتی ہے، اللہ ساری انسانیت سے محبت فرماتے ہیں، ساری انسانیت سے، چاہے وہ کافر ہو، چاہے وہ مشرک ہو، چاہے اللہ کا باغی ہو، چاہے وہ منافق ہو، چاہے آپ کی پوجا کرنے والا ہو، اللہ کا انکار کرنے والا ہو، اللہ اس سے بھی محبت فرماتے ہیں۔ اللہ کے اس سے محبت فرمانے کی علامت ہے اللہ اس کو جوانی دیے، اللہ اس کو دولت دیے، اللہ اس کو بیوی دیے، اللہ اس کو بچے بھی دیے، اللہ اس کو ماں باپ بھی دیے، اللہ اس کو سیر و تفریح کرنے کی اسباب بھی دیے۔ اگر اللہ کی محبت نہ ہوگی، اللہ کا رحم نہ ہوگا، اللہ کا کرم نہ ہوگا، آج کوئی کافر دنیا کی زمین پر زندہ نہ ہوگا، اللہ کا رحم نہ ہوگا، اللہ کا کرم نہ ہوگا، کوئی مشرک دنیا کی زمین پر نظر نہیں آگا، اللہ کا رحم نہ ہوگا، اللہ کا کرم نہ ہوگا، اللہ کی محبت نہ ہوگی، آپ کی پوجا کرنے والا کوئی مجوسی دنیا کی زمین پر نظر نہیں آتا، کوئی نصرانی نظر نہیں آتا، کوئی یہودی نظر نہیں آتا۔ خدا کی قسم اللہ کی محبت کلمہ پڑھنے والوں کے ساتھ بھی ہے، اس
کفار کے ساتھ بھی ہے، مشرکین کے ساتھ بھی ہے، اللہ کی ذات سے بغاوت کرنے والوں کے ساتھ بھی اللہ محبت کا معاملہ فرماتے ہیں۔ یہ ہے اللہ کی طاقت، اللہ کی محبت، اللہ کی قدرت۔ تو فرشتوں نے اللہ سے کہا اے اللہ یہ تو 100 سال تک آپ کی ذات کا شرک کرتا رہا، 100 سال تک آپ کی ذات کا انکار کرتا رہا، اے اللہ پھر کیسے اس کی مغفرت؟ اللہ کا جواب سن، اللہ مہربان کا جواب سن۔ اللہ فرماتے اے میرے فرشتوں 100 سال تک کیا کرتا رہا؟ مورتی کی پوجا، لیکن مورتی اس کی کچھ سنا نہیں سنا، سارے وقت پھر لیا، کہیں سے کچھ نہیں ملا، اب میرے گھر پر آیا، یہی سمجھ کر آیا اس در کے علاوہ کوئی در نہیں ہے۔ اب میں بھی اگر اس کو دکھاؤں تو میرے در کے علاوہ میرے علاوہ کوئی اور کس کا در ہے؟ وہ فرشتوں اے اللہ آپ خالق کائنات، آپ علیم ہے، آپ عالم ہے، آپ اللہ الغیوب ہے۔ اللہ رحم آپ کا، کرم آپ کا، فضل آپ کا، مہربانی آپ کی، ستاری آپ کی، سب کچھ آپ کا۔ فرشتوں سے اللہ فرما اب یہ بندہ زبان سے میرا نام نہیں لے سکا، لیکن دل رویا ہے، دل رویا ہے، دل میں توبہ کیا ہے، آج اس کی توبہ معاف ہے۔ میرے عزیز دوستو، میرے عزیز دوستو، 100 سالہ کافر کو اللہ 1 سیکنڈ میں معاف کرتا ہے، 100 سالہ مشرک کو اللہ 1 سیکنڈ میں معاف کرتا ہے۔ ہم مادر ذات مسلمان ہیں، ہم مادر ذات مسلمان ہیں، ایسے مسلمان ہیں جب پیدا ہوئے ماں کے پیٹ سے دنیا میں آئے، ہم اپنی زبان سے اللہ کا نام، اللہ کے نبی علیہ السلام کا نام نہیں لے سکتے تھے، لیکن ہمارے کام میں اللہ کا، اللہ کے نبی کا نام اذان کے ذریعے سے داخل کیا گیا، اذان دی گئی۔ ہم نہیں لے سکتے تھے نام، اللہ کے نام لینے کے قابل نہیں تھے، ہماری زبان میں طاقت نہیں تھی، ہمارے ہونٹوں میں قوت نہیں تھی، اللہ کا نام لے، اللہ کے نبی علیہ السلام کا نام لے نہیں تھی، لیکن خدا کی قسم میرے نبی کا طریقہ اتنا مبارک طریقہ ہے۔ اس مسلمان کے گھر میں لڑکا یا لڑکی پیدا ہو، اس کے ایک کان میں اذان کہہ دو، دوسرے کان میں اقامت کہہ دو، کتنا مبارک طریقہ۔ آج مادر ذات مسلمان پیدا ہوتے ہی ہمارے کانوں میں اذان اقامت کہی گئی، اس کے باوجود بھی ہم اللہ کے نافرمان ہیں، اس کے باوجود بھی ہم اللہ کے نافرمان ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ مہینہ مغفرت کا مہینہ ہے، اس مہینے میں مغفرت طلب کرو، معاف کروں گا، ایسے معاف کروں گا جیسے تم اپنی ماں کی پیٹ سے ابھی ابھی پیدا ہوئے ہیں۔ بخشش کرو، مغفرت کرو اللہ سے، توبہ کرو، یہ توبہ کا مہینہ ہے، یہ مغفرت کا مہینہ ہے، یہ بخشش کا مہینہ ہے، اللہ سے اپنے تعلق کو جوڑنے کا مہینہ ہے۔ اللہ سے اپنے ذات کو، اللہ کی ذات سے اپنی ذات کو جوڑنے کے بجائے، اللہ سے اپنا تعلق جوڑنے کے بجائے رمضان کے مہینے میں نوجوان ساری رات گھومتے ہیں، ساری رات۔ اور اتنی افسوس کی بات ہے، اتنی افسوس کی بات ہے، اللہ اگر دولت دیے ہے تو دولت بے جا خرچ کرنے کے واسطے دی، ضرورت پر خرچ کرنے کے واسطے دی، لیکن آج چند دوست مل کر بیٹھے بیٹھے پروگرام بنا، تو چلو سدھی پیٹ کے ڈھابوں پہ جا کر چائے پی کے آئیں۔ یہ حقیقت بول رہا ہوں، سدھی پیٹ کی جو مثال دے رہا ہوں یہ حقیقت بول رہا ہوں۔ کریم نگر کا واقعہ سنا، کریم نگر کی نوجوانوں کا واقعہ سنا، اور مجھ کو کیسا معلوم، وہ لوگ بولیے سے بالکل وہاں ایسا ہوتا ہے۔ حدیث کھانے کے لیے بیٹھے بیٹھے حیدرآباد کا سفر ہو جاتا ہے، ایک دن 2 دن پہلے پلان منصوبے بنائے جاتے ہیں، فلاں دن فلاں تاریخ کو فلاں مسجد میں فلاں ہوٹل میں افطار دیا جائے گا، فلاں ہوٹل کی فلاں جگہ کی حدیث حلیم کھائی جائے گی۔ حدیث حلیم کھانے کے واسطے اللہ رمضان کا مہینہ نہیں ہے، خدا کی قسم حضرات صحابہ کی زبانیں پڑھو، حضرات صحابہ ایک کھجور کھا کر 3 دن تک ایک کھجور پر گزارا کرنے والے صحابہ شہر میں ایک کھجور کھاتے، دن بھر روزہ رکھتے،
مکے کا روزہ مدینے کا روزہ معمولی بات نہیں ہے، معمولی بات نہیں ہے، لوہے کے چلے چلوانا پڑتا ہے، سخت ترین گرمی وہاں کی، پہاڑوں کی لو، ایسا معلوم ہوتا ہے سورج بالکل ہمارے قریب ہے، اتنی شدت کی دھوپ، اس دھوپ میں اس زمانے کا روزہ، آج تو الحمدللہ پورا سعودی چمک رہا ہے، بڑی بڑی بلڈنگوں سے، خوبصورت سڑکوں سے، خوبصورت روشنیوں سے، لائٹوں سے چمک رہا ہے، پورا سعودی، پورا عرب، سارا جزیرۃ العرب اے سی کے اندر ڈوبا ہوا ہے، اے سی ہے، اس زمانے میں اے سی نہیں تھی، خدا کی قسم میرے نبی کے گھر میں ایک فین بھی نہیں تھا، خلفائے راشدین، خلفائے راشدین، صحابہ کرام، ان کے گھروں میں ایک پنکھا تک نہیں تھا ہاتھ کا، ہاتھ سے پنکھا کر لے، ہاتھ سے پنکھا کر لے، روزہ بڑے شوق سے چل رہا، روزے میں ڈوبے رہے صحابہ، ذکر اذکار میں ڈوبے رہے صحابہ، صحابہ بخشے بخشائے ہیں، دنیا کی سرزمین پر اللہ نے ان کی بخشش کا اعلان کیا ہے، صحابہ سے راضی ہونے کا اعلان اللہ نے دنیا میں کیا ہے، صحابہ سے راضی ہونے کا اعلان اللہ نے قرآن کریم میں اپنے کلام میں راضی فرمایا ہے، رضی اللہ عنہ ورضوان، اللہ نے ان کے قلوب کا امتحان لیا ہے، ان کے قلوب کے امتحان لینے کا کلام، ان کے قلوب کے امتحان کو اپنے کلام میں راضی فرمایا ہے، اللہ فرماتے ہیں اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوى لهم مغفرة واجر عظیم، اولئک الذین امتحن اللہ، اولئک الذین امتحن اللہ، اللہ نے امتحان لیا قلوبهم ان کے قلوب کا للتقوى تقوی کی بنیاد پر، صحابہ کے دلوں کو اللہ نے ٹٹولا ہے، صحابہ کے دلوں کو اللہ نے کھانا ہے، صحابہ کے دلوں میں اللہ یہ دیکھے ہیں یہ میرے نبی کے جیالے ہیں، یہ نبی کے صلہ کار ہیں، یہ نبی پہ مرنے مٹنے والے ہیں، میرے نام پر مرنے مٹنے والے ہیں، ان کے دلوں کو اللہ کے دے میری محبت کے علاوہ، میری نبی کی محبت کے علاوہ کہ اور کوئی محبت ان کے دلوں میں ہے، اس سے بتائیے اللہ، اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں ان کے دلوں کا میں نے امتحان لیا، کامیاب ہو گئے، ان کے لیے اجر عظیم ہے، اللہ اعلان فرمائے دنیا میں، وہ بھی نوجوان صحابہ تھے، ہم سے زیادہ طاقت والے، ہم سے زیادہ بہادر، ہمارا نام سندر، ہمارا نام سندر، نام تو دور کی بات ہے، ہم گھر میں موجود ہیں، ہماری موجودگی کے باوجود ہم سے آج ہماری اولاد نہیں ہے رہی، آج ہماری اولاد ہمارے قابل میں نہیں ہے، وہ صحابہ جن کا نام سن کر اس زمانے کے سپر پاور بڑے بڑے سورما رستم جیسی شخصیتیں تھرتھرایا کرتی تھیں، انہوں نے خطاب کا نام آیا، قیصر و کسریٰ میں زلزلے آیا تھے، قیصر و کسریٰ کے بادشاہوں کے جسموں پر پسینے بہنے لگتے جب عمر بن خطاب کا نام لیا جاتا، جب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا جاتا، قیصر و کسریٰ اس زمانے کے سپر پاور، جیسے آج کے زمانے کے سپر پاور ہے، اس زمانے کے سپر پاور گزرا ہے کسریٰ، اس سے بڑی طاقت دنیا میں قیامت تک پیدا نہیں ہوگی، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، میرے نبی فرمائے، میرے نبی فرمائے، کسریٰ اتنی بڑی زبردست طاقت اور ترین طاقت ہے، قیامت تک ایسی طاقت دنیا کی سرزمین پر پھر نہیں بنے گی، یہ بھی فرمائے جب ایک مرتبہ کسریٰ ٹوٹ جائے گا دوبارہ کسریٰ نہیں بن سکتا، توڑ دیا گیا کسریٰ، کس نے توڑا؟ جو نوجوان صحابہ، جو نوجوان صحابہ، نوجوان دوستوں، نوجوان نہیں ہے اس میں، بہت کم ہے نوجوان، آج نوجوان کو آنا ہے، نوجوان کو یہ میدان میں آنا ہے، نوجوان کو اپنے اپنے علاقوں کی قوم کی ذمہ داری سنبھالنا ہے، آج نوجوان اگر دور ہو گیا وہ چلا جائے گا، اللہ کا قہر اترے گا، اللہ کی لعنتیں برسے گی، آج نوجوانوں کا کیریکٹر، نوجوانوں کا کردار، نوجوانوں کے برے اخلاق، نوجوانوں کے برے عزائم وہ ہیں جس کی بنیاد پر اللہ کی طرف سے قہر اترے گا، لعنتیں اترے گی۔ تو میرے عزیز دوستو، رمضان کا مہینہ بخشش کا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے، مغفرت کراؤ، مغفرت کراؤ، اللہ کے سامنے رو،
اللہ کے سامنے رونے کا مہینہ ہے، آنکھ سے آنسو بہانے کا مہینہ ہے۔ ایک مرتبہ اللہ رب العزت سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے فرمائے، اور سے سنو، چہل پہل اللہ رب العزت ابراہیم علیہ السلام سے فرمائے، اے ابراہیم اپنے دل کو غسل دو، دل کو غسل دو، الفاظ سمجھ میں، دل کو غسل دو۔ ابراہیم علیہ السلام حیران، اے اللہ میں جسم کو غسل دیتا ہوں، جسم پر پانی پانا، اے اللہ دل کو قلب کو کیسے غسل دو؟ اللہ فرمائے، اے ابراہیم مجھ کو یاد کر کے آنکھ سے آنسو بہا، آنکھ سے آنسو بہا، تیری آنکھ سے آنسو باہر گریں گے، تیرا دل غسل پائے گا، تیرا دل غسل پائے گا۔ رو اللہ کے سامنے، اللہ کے سامنے رونے سے دل کی گندگیاں دھل جاتی ہیں، دل کا زنگ دور ہو جاتا ہے، اور غلط کامیوں کے منصوبے تھے، غلط کام کرتے تھے، گناہ کے منصوبے تھے، گناہ کرتے تھے، جس کی سیاہی جس کی کالی دل پر لگی ہوئی ہے، آج گناہ یاد کر کے اللہ کے سامنے رو، اے اللہ فلاں وقت دن میں اور رات میں چلتے اور پھرتے سفر میں حضر میں، اے اللہ جان بوجھ کر میں یہ نافرمانی آپ کی کیا، آج توبہ کرتا ہوں، اے اللہ معاف فرما۔ ادھر سے آنکھ آنسو بہاتی ہے، ادھر دل دھلتے جاتا ہے، دل دھلتا ہے، دل غسل پاتا ہے۔ آج رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، رمضان کا مہینہ گزر رہا ہے، لیکن آج اللہ سے مغفرت طلب کرنے کے واسطے تیار ہے۔ ایسے محروم القسمت، ایسے بدنصیبوں کے واسطے اللہ کے نبی علیہ السلام کی وہ بدعا حضرت جبرائیل علیہ السلام جمعہ کے موقع پر میرے نبی علیہ السلام جمعہ کا خطبہ ارشاد فرمانے، رمضان کے مہینے میں منبر شریف پر تشریف لے آ رہے تھے، سامنے سے حضرت جبرائیل آئے، اللہ کے نبی علیہ السلام سے فرمائے، اے نبی آپ کی امت کا وہ شخص ہلاک ہو جائے۔ الفاظ توجہ سے سنو میرے عزیز دوستو، اے نبی آپ کی امت کا وہ شخص ہلاک ہو جائے جس نے ماہ رمضان میں اور ماہ رمضان میں اللہ سے مغفرت نہ کرائے، وہ شخص ہلاک ہو جائے۔ حالانکہ رمضان ہلاکت کا مہینہ نہیں ہے، رمضان برکتوں کا مہینہ ہے، رمضان برکتوں کا مہینہ ہے، رمضان سعادتوں کا مہینہ ہے، رمضان نیک بختی کا مہینہ ہے۔ اس کے باوجود اس مہینے میں ہلاک ہونے والے وہ لوگ ہوئے جو ماہ رمضان کو پا لیے، لیکن اللہ کے سامنے آ کر رو کر گر گرا کر گناہوں کی معافی نہیں کرا لیے۔ آج ہر نماز کے بعد توبہ کرو اللہ سے، رمضان کے مہینے کی راتوں کی قدر کرو، رمضان کے مہینے میں تہجد کا اہتمام کرو، تہجد میں اٹھو، اللہ سے مانگو۔ ہر انسان آج پریشان ہے، عورتیں پریشان، مرد پریشان، اور تقریباً اگر تخمینہ لگایا جائے تقریباً لوگ بیمار بھی ہیں، پریشان بھی ہے، کسی کی ماں بیمار، کسی کا باپ بیمار، کسی کی بیوی بیمار، کسی کے بچے بیمار، خود بیمار، خود پریشان، مختلف پریشانیوں میں مبتلا ہے۔ اللہ بیماری دینے والے اللہ، بیماریوں کو ہٹا کر شفا دینے والے اللہ، پریشانیوں کو لانے والے اللہ، پریشانیوں سے نجات دینے والے اللہ، سب کچھ اللہ ہے، سب کچھ اللہ ہے، سب کچھ اللہ کے پاس ہے، سب کچھ کرنے والے اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ آؤ اس کائنات خالق کائنات کے در پر آؤ، سجدے کرو، مسجد میں آؤ، آپ اللہ کے لیے سجدہ کرو، نماز کے لیے پانچ بات ہے، دل چاہا ہے اللہ کے لیے سجدہ کرو سجدہ، اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ نہیں کیا جا سکتا، کسی آستانے پہ، کسی مزار پر، کسی ولی کامل کے قبر مبارک پر سجدہ نہیں کیا جا سکتا، خدا کی قسم نبی کی مزار پر سجدہ نہیں کر سکتے، تو اوروں کے مزار پر سجدہ کیسے کر سکتے؟ سجدہ پریشانی اللہ کا حق ہے، سجدہ اللہ کا حق ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرمائے، اگر میں انسان کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم اگر دے گا، میں بیویوں کو حکم دے گا، عورتوں کو حکم دے گا، عورتیں اپنے شوہر کو سجدہ کریں،
نہیں دیا کیوں؟ سجدہ اللہ. تو اگر میرے عزیز دوستو آنے والا مہینہ رمضان کا مغفرت کا مہینہ، اگر مغفرت اللہ سے طلب نہیں کرے ہلاکت ہے، یا تو کامیابی ہے تو ہلاکت. بس گھنٹوں کا معاملہ ہے اللہ کے سامنے. بازاروں میں پھرتے، سڑکوں پر نکڑوں پر بیٹھتے، گپ شپ کرتے، کیرم بورڈ کھیلتے ہوئے رات گزارتے. اب یہ کمپنیوں کی طرف سے رمضان کے مہینے میں IPL یا ٹی20 کے میچ شروع ہوتے ہیں. ساری نوجوان نسل ٹی ویوں کے پردے کو اپنی آنکھوں کا نظارہ کرتے ہیں. رمضان اس واسطے نہیں آیا. رمضان آیا بندوں کو اللہ سے ملانے، رمضان آیا بندوں کو اللہ سے جوڑنے، رمضان آیا اللہ کی رحمتیں بندوں کو دینے، رمضان آیا اللہ کی طرف سے آنے والی سعادتوں کو بندوں کو دینے. اس واسطے رمضان آ رہا ہے. رمضان صرف چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے منصوبے بنا کر فلاں جگہ افطار کریں گے، فلاں جگہ چائے پئیں گے، فلاں جگہ کی حلیم کھائیں گے، فلاں جگہ کی بریانی کھائیں گے، فلاں جگہ کا فلاں یہ چیزیں کھائیں گے. یہ کھانے کے واسطے آج رمضان کے مہینے میں آدمی اتنا کھا رہا ہے. غیر مسلم یہ بول رہے ہیں رمضان کا مہینہ کب آ رہا. غیر مسلم یہ نہیں پوچھ رہا، غیر مسلم یہ پوچھ رہا تمہارا خوب کھانے والا مہینہ کب آ رہا. وہ خوب کھاتے نا تمہارا ایک مہینے میں خوب کھاتے ہو، خوب کھانے والا مہینہ کب آنے والا ہے. اس کو بولنا پڑتا ہے ایک مہینے میں آنے والا ہے، 15 دن میں آنے والا ہے. یہ مشہور ہو گئے خوب کھانا. اور حقیقت بھی اور ہم بڑا کمال سمجھ رہے ہیں. صبح ساجد سے لے کے غروب آفتاب تک کھانے پینے سے بچ کر اس کو بڑا کمال سمجھ رہے ہیں. لیکن افطار کے بعد سے لے کے سحر تک جو کھائے اس کا حساب نہیں کرتا. 2 گھنٹے کوئی سویا تو سوتا ہوا رہتا. بزرگ حضرات سو جاتے. لیکن اکثر نوجوان 80% نوجوان پوری رات جگتے ہیں، کھاتے پیتے جگتے ہیں. ٹھیک ہے کھاؤ اور پیو، کوئی منع نہیں. اللہ کی طرف سے برکتیں نعمتیں مل رہی ہیں، نعمتوں کا عالم ہے. لیکن نعمتیں کھاتے ہوئے آپ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرو، آپ نوافل پڑھو، آپ تلاوت کرو. یہ مہینہ قرآن کریم کے نازل ہونے کا مہینہ ہے. یہ مہینہ قرآن کا مہینہ ہے. اللہ قرآن کریم میں فرمایا شہر رمضان رمضان کا مہینہ الذی وہ ہے انزل فیہ القرآن جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے. رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے. لہذا قرآن کی تلاوت کرو کثرت سے. آج رمضان کا دور کی بات ہے 50 سال 60 سال 70 سال 80 سال کے ہو گئے، لیکن 80 سال کی عمر میں بھی ایک مرتبہ بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے لے کر من الجنۃ والناس تک 80 سال کی عمر میں بھی پورا کلام پاک نہیں پڑھے. جنازہ اٹھ رہا ہے، 70 سالہ بزرگ کا جنازہ اٹھ رہا ہے، 80 سالہ بزرگ کا جنازہ اٹھ رہا ہے، 30 سالہ پھر جوانی لے کر دنیا سے رخصت ہو رہا ہے. نوجوان کا جنازہ اٹھ رہا ہے. دنیا کی فکر تھی، دنیا کمانے کی آرزویں تھی، فضا میں اڑنے کی تمنائیں تھی، بیرون ممالک جا کر دولت دار ریال کمانے کی آرزویں تمنائیں خواہشات تھی. اس خواہشات کو دل میں لے کر دنیا سے رخصت ہو رہا ہے. خواہشات کو دل میں لے کر آج اس کا اپنا جنازہ اٹھنے پر مجبور ہو گیا. جنازہ اٹھ رہا ہے. دنیا کی خواہشات، دنیا کی تمنائیں، دنیا کی آرزویں دل کے اندر بڑھ گئی. لیکن قرآن کریم پڑھنے کی آرزو نہیں، قرآن کریم سیکھنے کی آرزو نہیں، قرآن کریم سیکھنے کا جذبہ نہیں. اس اعتبار سے دل مردہ تھا، زبان مردہ تھی، دماغ مردہ تھا، ہوٹ مردہ ہے، آنکھ مردہ ہے. اللہ کے کلام کو دیکھنا کوئی تیار نہیں ہے. نعوذ باللہ من ذالک. آج بھی ایسے نوجوان موجود ہیں 70% نوجوان ہوں گے جو قرآن کریم پڑھنا نہیں جانتے، جن کے ہاتھوں میں قرآن نہیں ہے. رمضان کے مہینے میں صرف برائے نام قرآن کریم کو لے کر بیٹھتے ہیں، صرف دیکھتے ہیں، پڑھ نہیں سکتے. قرآن کریم کے الفاظ کو دیکھتے ہوئے سفر پر جاتے ہیں، لیکن قرآن کریم کے ایک حرف پڑھ نہیں سکتے. آج بہت سی بڑی بزرگ شخصیتیں، بڑی عمر والی بھی وہ ہیں جو قرآن کریم پڑھنا نہیں جانتے.
اس حالت میں جن کے جنازے اٹھ رہے ہیں، موت واقع ہو رہی ہے، قبر کے حوالے ہو رہے ہیں، اللہ قیامت کے دن اللہ قبر میں پوچھے گے میرے کلام کو پڑھا نہیں پڑھا، میرے کلام کو سیکھا یا نہیں سیکھا۔ خدا کی قسم اللہ یہ نہیں پوچھیں گے ڈاکٹر بن کر آیا یا نہیں آیا، انجینئر بن کر آیا یا نہیں آیا، مالدار دولت مند رئیس متمول تمنگر بن کے آیا یا نہیں آیا، بڑا کاروباری تاجر بن کر آیا یا نہیں آیا۔ خدا کی قسم اللہ یہ نہیں پوچھیں گے۔ اللہ اپنے کلام کو اپنے ذات سے دنیا کی سرزمین پر میرے نبی، ہم سب کے نبی، خاتم النبیین، امام الانبیاء، رحمت للعالمین، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب قطر پر قرآن کریم نازل فرمائے۔ بڑی آسانی سے آپ کو ذمہ ہے، اللہ کا کلام دستیاب ہے، اللہ کا کلام چھپا ہوا نہیں ہے، اللہ کے کلام کو لینے کے واسطے کہیں سفر کرنا نہیں پڑتا، مشکل اٹھانا نہیں پڑتا، دشواریاں جھیلنا نہیں پڑتا۔ خدا کی قسم گھر کے اندر بھی کلام ہے، مسجدوں میں کلام ہے، مدرسوں میں کلام ہے، لائبریریوں میں کلام ہے، کتابوں میں اللہ کا کلام ہے۔ لیکن آج نوجوان دنیا کا الیکٹریشن خریدنے کے واسطے ہزاروں پیسے خرچ کر رہا ہے، ایک اللہ کے کلام کو خرید کر پڑھنے کے واسطے پیسے نہیں ہے، دل نہیں ہے، یہ سعادت مندی نہیں ہے، یہ محروم قسمت ہے، یہ بدبخت انسان ہے، یہ بدبخت ہے۔ اللہ کے کلام سے، اللہ کے کلام کی رحمتوں سے، اللہ کے کلام کی برکتوں سے دور ہے۔ اللہ کیا فرمائے؟ اللہ مومن کی دو صفات بیان فرمائے۔ میں نے خطبے میں آیت کریمہ تلاوت کیا، انما المؤمنون، بے شک مومن، انما المؤمنون، بے شک مومن وہ ہے، مومن کی صفت بیان ہو رہی ہے۔ اس آیت کریمہ کے ترجمے کے مطلب کو سن کر فیصلہ کریں ہمارے اندر ایمان کتنا معیار کا ہے، ہمارے اندر ایمانی صفات کتنی معیار کی ہے۔ اللہ کے کلام کے سننے کا، اللہ کے کلام کی تلاوت کرنے کا ہمارا ایمان کتنا بڑھ رہا ہے، ہمارا دل کتنا پگھل رہا ہے۔ ہر پڑھنے والا، دیکھنے والا، سننے والا اپنا جائزہ لے لے۔ اللہ کے کلام کو سننا دور کی بات ہے، اللہ کے کلام کو دیکھ کر پڑھنا دور کی بات ہے۔ آج آوارہ گردی ہے، اواشی ہے، عیاشی ہے، اور اللہ کے کلام کے ساتھ مسخرہ پن ہے۔ آج راتیں ساری کی ساری آوارہ گردی میں گزر رہی ہے، عیاشی میں گزر رہی ہے، بددیوالی میں گزر رہی ہے، لیکن اللہ کے کلام کو پڑھنے کے واسطے آج وقت نہیں ہے۔ اللہ مومن کی صفات بیان فرمائے قرآن میں، انما المؤمنون، بے شک مومن وہ ہے، اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب ان کے سامنے اللہ کے کلام کا، اللہ کے کلام کی تلاوت کی جاتی دل پگھلتے ہیں۔ وجلت قلوبہم، وجلت قلوبہم، دل پگھلتے ہیں۔ کسی صفت ہے؟ مومن کی صفت ہے۔ مومن کون؟ مسلمان، کلمہ پڑھنے والا۔ اور اللہ فرمائے دوسری صفت، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، جب ان کے سامنے کلام پاک کی تلاوت کی جاتی ہے ایمان بڑھتا ہے، ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ اب فیصلہ کرو، اب فیصلہ کرو۔ آج ہم اتنے بدبخت ہوئے، اتنے محروم قسمت ہوئے، اللہ کے کلام کے باغی ہو گئے، اللہ کے کلام کی تلاوت سے، سماعت سے محروم ہو گئے۔ رمضان کے مہینے میں نماز تراویح ہوتی ہے، نماز تراویح میں اللہ کا کلام تلاوت کیا جاتا ہے۔ جتنے لوگ ہوتے ہیں سر جھکے ہوئے ہیں، آنکھ بند ہے، لائٹیں بند ہے، امام تلاوت کر رہا ہے، اللہ کی رحمتوں کی برسات ہوتی ہے، اللہ کی رحمتوں کی برسات ہوتی ہے۔ اور کلام پاک کا تلاوت کرنے والا حافظ قرآن منبر پر کھڑے ہوئے تم کو نہیں سنا ہوگا، اللہ کو سنا، اللہ کو سنا۔ کیسا سنا بنا جاتا ہے، سننا کا اللہ کا کلام پڑھا جا رہا ہے، سن کے تو دیکھو، دل کے دروازوں سے، دل کے دریچوں کو کھولو۔ آج دل کے دریچے یہ فنا ہونے والی دنیا کی لذتوں کے پیچھے پڑے ہیں، خواب میں لے آنے والی لذتوں کے پیچھے، یہ دنیا کی لذتیں، دنیا کی مزیداریاں ہیں۔ میرے نبی اگر چاہتے سارے مدینے کے لوگ آ کے ملک مسلم رکھتے، اللہ انتظام فرماتے۔ نبی نے دنیا کو ٹھوکر پڑ رہا ہے، ہمارے نبی دنیا کی بے حیثیتی کو، بے وقاتی کو بتائے۔ اللہ کی مدد سے حضرت جبرائیل آئے، اللہ نے جبرائیل کو بھیجا اپنے حبیب کی خدمت میں۔ جبرائیل آ کر عرض کرنے لگے، السلام علیکم یا رسول اللہ،
یا رسول اللہ نے مجھ کو آپ کے پاس بھیجا ہے، میرے نبی سے عرض کرو میرا نبی اگر چاہے تو میں ساری دنیا کی سرزمین کو چاندی کا بنا دوں گا، میرا نبی اگر چاہے دنیا کے سارے پہاڑوں کو سونے کا بنا دوں گا۔ نبی کیا فرمایا؟ سونے کی زمین بھی نہیں چاہے، چاندی کی زمین بھی نہیں چاہے، سونے کے پہاڑ بھی نہیں چاہے۔ جبرائیل کو جواب دیے، اے جبرائیل میرے اللہ سے میری التجا یہ ہے میں جب تک زندہ رہوں مسکین بن کر زندہ رہوں اور مسکینوں میں رہوں، مسکین بن کر رہوں اور مسکینوں میں رہوں، یعنی غربا مسکین کے معنی غریب، غریب بن کر رہوں اور غربا میں رہوں۔ جب میدان محشر میں اٹھا جاؤں گا تو میں مسکینوں میں اٹھا جاؤں۔ یہ آرزو، یہ تمنا کس کی؟ امام الانبیاء۔ 7 سمندروں کو چیر کر سارے ہواؤں کے جھونکوں کو اپنے راستے کا کچرا بنا کر، چاند سورج ستارے آسمانوں کو کچرا بنا کر عرش اعظم سے اوپر جانے والی شخصیت میرے اور آپ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ یہ فرمائیں دنیا نہیں چاہیے۔ آج کسی کے پاس تھوڑی دنیا آ گئی اور نہیں سمجھ رہا، بھولے نہیں سمجھ رہا، کیا کروں کہاں جاؤں، کیا کروں کہاں جاؤں، دوستوں کو فون کر رہا چل دنیا بولے ہو، ان کے جیب میں ایک دمڑی نہیں ہے، دیکھا چلو کہاں پولیس میں ہوٹلوں کے نام لینے والی کمپنیوں کی ہوٹلوں کے آج ہوٹلوں کو چمکا کر آج مسلمانوں کے نوجوانوں کی عورتوں مردوں کے قلوب کو اپنے کاروبار کی طرف کھینچے رہے ہیں۔ کھانا منع نہیں ہے، کھاؤ، حدیث کھاؤ منع نہیں ہے، حلیم کھاؤ منع نہیں ہے، فروٹ کھاؤ، پھل کھاؤ منع نہیں ہے، جتنا کھاؤ اتنا روزے میں طاقت ملے گی، لیکن وقت پر کھاؤ، وقت پر کھاؤ، پھر وقت پر عبادت کرو، اللہ کے پاس لپک کے آؤ۔ تم کو کہیں پیسے خرچ کر کے کام میں بیٹھ کے بائک پہ سوار ہو کر جانا نہیں ہے، اپنے مسجد محلے کی بستی کی مسجدوں میں جاؤ، یہاں کا سفر کرو، یہاں رحمتیں ملتی ہیں، برکتیں ملتی ہیں، سعادتیں ملتی ہیں، درجات بلند ہوتے ہیں، پریشانیاں دور ہوتی ہیں، بیماریاں دور ہوتی ہیں، جو دعا کرو اللہ قبول کرتے ہیں۔ آپ کو ہوٹلوں میں کیا ملے گا؟ بدنگاہی ملے گی، بے حیائی ملے گی، بدتمیزی ملے گی، بد اخلاقی ملے گی، شرافت نہیں ملے گی، شرافت کی حدیں ختم ہو جائیں گی، اخلاق کی حدیں ختم ہو جائیں گی۔ آج مسلمان عورتیں اللہ ان کو ہدایت نصیب فرمائے، ہدایت نصیب فرمائے۔ ساری عورتوں کا رمضان بھی راتیں بازاروں میں گزر رہا ہے، یہ حالت ہو گئی امت، مار پر مار پڑ رہی ہے، ہر طرف سے تنگ کیے جا رہے ہیں۔ عالم کہتے ہیں ظالم حکومت، ظالم حکومت، یہ حکمراں بڑا ظالم ہے، یہ حکمراں بڑا ظالم۔ ابھی ظالم نہیں بنا، ابھی نہیں بنا، اللہ والوں کی دعائیں چل رہی ہیں، مدارس میں بیٹھ کر معصوم طلبا اللہ کے کلام پڑھنے میں پڑھانے میں مشغول ہیں، یہ برکتیں ہیں۔ ابھی ظالموں کی طرف سے ظلم کے ظالمانہ دروازے ابھی نہیں کھلے، ابھی نہیں کھلے۔ یہ کلام پاک کا پڑھنا پڑھانا، یہ ان کی آوازیں، معصوم آوازیں اس فرش سے عرش کی طرف جا رہی ہیں۔ اسی رحم کرم کی بنیاد پر آج ہمارا ملک کا مسلمان ابھی محفوظ ہے، ابھی محفوظ ہے۔ ابھی مسجدوں میں نمازیں ہو رہی ہیں، مسجدوں میں آنے والے بزرگ دعائیں کر رہے ہیں۔ آج امام ان بزرگوں، ان مصلیوں کی تھوڑی بہت دعاؤں کی برکت ہے، ان کی دعاؤں کی آوازیں، معصوم آوازیں، روتی ہوئی آوازیں آسمانوں کی طرف اٹھ رہی ہیں۔ آج اس کی برکت ہے۔ ابھی ظالموں کے ظلم کے دروازے نہیں کھلے۔ آپ سے میں سوال کرتا ہوں، اب جو ظالم حکمران ہیں، ہم کہتے ہیں اس کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا، وہ ہم لوگ کا چھاپ ہے، ان یہ ہے۔ آپ اندازہ لگاؤ، اس کو آتا کچھ نہیں، اور حقیقت ہے کہ بڑے بڑے سائنسدان آ کر اس کے سامنے ہاتھ بن کر کھڑے تھے، نگاہ جھکا کر، ہاتھ سر جھکا کر کھڑے تھے۔ کس کے سامنے؟ ایک گندی انسان، ایک انگور کا چھاپ انسان، جس انسان کے تعلق سے یہ کہا جاتا ہے یہ تو چائے بیچنے والا انسان تھا، اور اس کے ساتھ میں رہنے والا اور گندی ہے، کچھ نہیں آتا،
لیکن یہ اللہ کی شان ہے کہ گرمیوں کو آج اللہ اتنے بڑے ملک کا حکمراں بنا. کیسے بنے؟ کیسے بنے؟ ووٹ حکمراں نہیں بنانا، پیسہ حکمراں نہیں بنانا، اپنی کینڈیڈیٹ حکمراں نہیں بنانا. اللہ جس کو چاہتے ہیں اس کو بناتے ہیں. قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير. یہ قرآن کریم کی آیت ہے. عزت کے دینے والے، ذلت کے دینے والے، اقتدار کے دینے والے، اقتدار کے چھیننے والے اللہ ہے. اللہ نبی سے فرمائے قل، آپ فرما دیجیے، آپ فرما دیجیے کیا اقتدار کے دینے والے اللہ، اقتدار کے چھیننے والے اللہ، عزت کے دینے والے اللہ، ذلیل کرنے والے اللہ، یہ سب اللہ ہے. آج سوال یہ ہے، آج وہاں پر ڈگری کام نہیں آ سکتی ہے، آج سائنسدانی کام نہیں آ سکتی، ٹیکنالوجی کے امام کی ٹیکنالوجی کام نہیں آ سکتی. کوئی ٹیکنالوجی کا امام یہ نہیں کہہ سکتا حکمراں میں بنوں گا، کوئی ڈگری ہولڈر یہ نہیں کہہ سکتا حکمراں میں بنوں گا. پورے ملک کا ایک عظیم مشہور ڈاکٹر یہ نہیں کہہ سکتا پورے ملک کا مشہور اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہوں حکمراں میں بنوں گا. ہرگز نہیں. اللہ جس کو چاہتے ہیں اس کو بناتے ہیں. کب بناتے ہیں وہ بھی سنو. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، آپ فرماتے ہیں اعمالکم اموالکم، تمہارے اعمال تمہارے حاکم ہیں. تمہارے اعمال تمہارے حاکم ہیں. تمہارا عمل جیسا ہوگا تمہارا حکمراں ویسا ہوگا. تمہارا عمل جیسا ہوگا تمہارا بادشاہ ویسا ہوگا. تمہارے اعمال اچھے ہیں تمہارا حکمراں اچھا ہوگا. تمہارے اعمال برے ہیں، بدبخت ہیں، رذیلے ہیں اور اوباشی ہیں، گنڈوں جیسے ہیں، اوباش ہیں، زناکاری ہے، بدکاری ہے، عیاشی ہے، مکاری ہے، اللہ کی گھروں سے بغاوت ہے، اللہ کے نمازوں کی ادائیگی کے بجائے اللہ کے نمازوں کا ترک کرنا ہے. ساری برائیاں ہیں، ساری برائیوں کے دل ڈالا ہے. یہود نصارہ کی تہذیب کے دل ڈالا ہے. کفار مشرکین کے تہذیب کے عاشق ہو ہے. اللہ اس وقت میں ایسے ظالم حکمرانوں کو مقرر فرما دے. اب انسان کہتا ہے ظلم ہوا، ظلم اس دن مسلمان کہہ رہا. کبھی کوئی ہندو کہاں ظلم ہوا؟ بتاؤ آپ بتاؤ. کوئی ہندو بھائی نے کہا کہ ہمارے ملک میں حکومت کی طرف سے ظلم ہو رہا ہے؟ بولو. کوئی نہیں ہو سکتا. ہندو صرف مسلمان ہو رہا. کیوں؟ اعمال مسلمانوں کے ہی اللہ کے پاس فیصلہ کن ہوتے ہیں. مسلمان کا عمل ہی فیصلہ کن ہوتا ہے. وہ دوسرے نمبر پر ہے. دوسرے نمبر پر، پہلے نمبر پر اسلام کا کلمہ پڑھنے والا، مسلمان کہلانے والا، اس کا عمل فیصلہ کرتا ہے اچھے حاکم کو لانے کا، ظالم حاکم کو لانے کا. آج ہم بڑے جو آئیں کیوں؟ ہم نافرمان ہو رہے. آج مسجدوں کو بھرو، آج ہر محلے کی مسجد ایسی بھرے ہم ہمارے جیسے جمعہ میں بھرتی ہے. خدا کی قسم کھا کر کہوں گا تو جھوٹا خالص نہیں ہوگا. ادھر مسجدوں کو بھرو، اللہ کے ادھر ان ظالموں کا چلتا کرتے، ان ظالموں کا پتہ کٹ کر دیتے ہیں. لیکن آج ہم اللہ کے سامنے آنے تیار نہیں، اللہ ان کو ہٹانے تیار. ایسے کیسی کیسی تدبیریں، منصوبے، سازشیں بنائی جا رہی ہیں. یہ سب کسی طرف سے ہمارے اس بات پر یقین ہے اللہ پر جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. حکمراں بنتے ہیں تو اللہ کی طرف سے بنتے ہیں، خود نہیں بنتے. تو عزیز دوستو، رمضان میں تراویح کا اہتمام. تراویح میں اللہ کے کلام کو سنو، شوق سے سنو. اور امام نماز تراویح میں قرآن کریم پڑھنے والا، تلاوت کرنے والا حافظ قرآن بہت پختہ ہے، مضبوط ہے، اچھے ذہن میں کلام پاک پڑھے. سننے والوں کو شوق پیدا ہو اور سننے کا ذوق پیدا ہو، سیکھنے کا، اس انداز سے کلام پاک کی تلاوت کرے. میرے عزیز دوستو، بہت دیر ہو گئی ہے. اخیر میں یہ عرض کرتے ہوئے بات ختم کرتا ہوں. ماہ رمضان دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ. آپ چلتے پھرتے دعائیں کریں. ملازمت پہ جا رہے ہیں، تجارت پر جا رہے ہیں، کاروبار میں جا رہے ہیں،
یا آفس کو جا رہے ہیں، چلتے پھرتے ذکر کرو، چلتے پھرتے دل میں دعائیں کرو۔ جب نماز کا وقت ہے نماز کو آؤ، پھر نماز کے بعد دعائیں کرو۔ قبولیت کا وقت ہے، اپنے لیے، ساری امت کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، بیوی بچوں کے لیے، پڑوسوں کے لیے، بیماروں کے لیے، پریشان حال لوگوں کے لیے، سب کے لیے دعا فرمائیں۔ اللہ مجھ کو اور آپ کو ماہ رمضان کا قدردان بنائے، اور ماہ رمضان میں روزہ رکھنے کی، نماز تراویح کا اہتمام کرنے کی توفیق ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اور آپ کی دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، لا إله إلا الله العلي الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين۔ نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم، لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، يا أحكم الحاكمين، يا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہماری لغزشوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہر چھوٹے بڑے صغیرہ کبیرہ سارے گناہوں کو ہم سب کے معاف فرما۔ اے اللہ ہم سب کو، ساری امت کو ماہ رمضان کا قدردان بنا دے، ماہ رمضان کی خصوصی عبادتوں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ نایانی میں غفلت میں زندگی گزارنے سے حفاظت فرما۔ اے اللہ مغفرتوں کا مہینہ ہے، اے اللہ مغفرت طلب کرنے کی توفیق عطا فرما، بخشش طلب کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ آپ کے سامنے رونے والا، گر گرانے والا بنا۔ اے اللہ ہمارے رزق میں ترقی عطا فرما، ہمارے ماں باپ کی، ہمارے بیوی بچوں کی روزی روٹی میں برکتیں عطا فرما دیجیے، ترقی عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما دیجیے، پریشان کر لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرما دیجیے۔ اے اللہ مصیبت زدہ لوگوں کی مصیبتوں کو دور فرما دیجیے۔ اے اللہ علیفہ اور محمد خلیل، اے اللہ ان حضرات کو صحت و عافیت نصیب فرما دیجیے۔ اے اللہ اس مجمع میں، پڑوس میں، ان کے گھروں میں، ہمارے گھروں میں جو کوئی بیمار ہیں، تمام بیماروں کو شفا کاملہ عطا فرما دیجیے، صحت و عافیت نصیب فرما دیجیے، بیماروں پر رحم فرما دیجیے، بیماروں پر فضل فرما دیجیے۔ اے اللہ ہمارے نوجوانوں کو ماہ رمضان میں روزوں کا، تراویح کا اہتمام کرنے کی، اے اللہ ذکر و اذکار کا اہتمام کرنے کی، کلام پاک کی تلاوت کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ ہماری غفلتوں کو دور فرما دیجیے، ہماری جہالتوں کو دور فرما دیجیے، ہمارے دلوں سے اے اللہ دین بیداری کو دور فرما دیجیے، دین سے محبت پیدا فرما دیجیے، کلام پاک سے محبت پیدا فرما دیجیے، ہمارے نبی علیہ السلام کی ہر سنت سے، آپ کے ہر مبارک طریقے سے محبت عطا فرما دیجیے، سنتوں پر عمل کی توفیق عطا فرما دیجیے، ہماری اولاد کو نیک اور صالح بنا دیجیے، صحت و عافیت نصیب فرما دیجیے۔ ہماری اولادوں میں، بیوی بچوں میں جو بیمار ہیں، ماں باپ میں جو بیمار ہیں، اے اللہ سب کو صحت و عافیت نصیب فرما دیجیے، سب کی جائز مرادوں کو پورا فرما دیجیے۔ اے اللہ اپنے کرم سے، اپنے فضل سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں طفیل میں ہماری دعاؤں کو قبول فرما دیجیے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین یا رب العالمین برحمتک۔